بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے مسجد نبوی کی تعمیر کا۔ اور ناظرین کرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تو ایک درخت کا تنا جس کے سہارے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا۔ اس درخت کے تنے کا یہ ایمان افروز واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ مکہ مکرمہ کے مہاجرین کی مدینہ منورہ میں مواقعات کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام ہم آپ کو میثاق مدینہ کے اہم نکات کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، جس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ بنو نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ اس سے پہلے یہ جگہ کھجوریں سکھانے کا میدان تھی۔ یہ دونوں بچے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں پرورش پا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اس جگہ بیٹھی تو آپ نے فرمایا، انشاءاللہ یہ جگہ ہمارا ٹھکانہ بنے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور اس جگہ مسجد بنانے کے لیے ان سے سودا کرنا چاہا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم یہ جگہ آپ کے لیے ہبہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطور ہبہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ پھر قیمت طے کی اور جگہ خرید لی۔ بعد ازاں یہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا تو بنو نجار کے سرداروں کو پیغام بھیجا۔ وہ حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو نجار مجھ سے اس احاطے کی قیمت طے کر لو۔ وہ کہنے لگے، نہیں، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو لوگ مالک کے علاوہ کسی اور کے سودا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ سودا ان لڑکوں کی بجائے سرداروں سے طے پایا۔ لیکن کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے بنو نجار کے سرداروں کے ساتھ وہ بچے بھی آئے ہوں، کیونکہ وہ انہی میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سے سودا طے کیا اور ان کے ساتھ ان کے چچا اسد بن زرارہ کو بھی سودے میں شریک کیا، جن کی سرپرستی میں وہ بچے رہ رہے تھے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ اس جگہ مشرکین کی چند قبریں بھی تھیں، کچھ کھنڈر اور کھجوروں کے چند درخت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھنڈر ہموار کر دیے گئے اور کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد قبلے والی دیوار کھجور کے درخت گاڑ کر بنائی گئی اور دائیں بائیں کی دیواریں پتھروں سے بنائی گئیں۔ صحابہ کرام نے خود پتھر ڈھوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے، یہ بوجھ جو ہم اٹھا رہے ہیں خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، بلکہ یہ تو اے ہمارے رب نیک ترین اور پاکیزہ ترین کام ہے۔ اے اللہ، اصل ثواب تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، لہٰذا انصار و مہاجرین پر رحم فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ پتھر اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے۔ اے اللہ، آخرت کی خیر و بھلائی کے سوا کوئی خیر کامل نہیں، لہٰذا انصار و مہاجرین کی مدد فرما۔ مسلمانوں میں سے ایک کہنے والے نے یوں کہا، اگر ہم فارغ بیٹھے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کرتے رہے تو یہ یقیناً بہت غلط کام ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یقیناً جو شخص مسجدیں تعمیر کرتا اور ان میں کھڑا یا بیٹھا مسلسل عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور جو شخص مٹی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی تعمیر میں بھی حصہ نہیں لیتا اور عبادت بھی نہیں کرتا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص سے وہی کام لیتے تھے جس میں وہ ماہر ہوتا تھا۔ حضرت طلق بن علی حنفی یمامی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی تعمیر میں مصروف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے تھے، اس یمامی کو مٹی کے قریب کرو، یہ اپنے پاؤں سے خوب اچھی طرح مٹی کو گوندھتا ہے۔ ایک روایت ہے، میں نے بیلچہ پکڑا اور مٹی کو اچھی طرح نرم کر دیا، شاید وہ آپ کو بہت پسند آئی۔
تبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹی تیار کرنے کی ذمہ داری اسی حنفی پر رہنے دو، یہ تم سب سے زیادہ اچھی مٹی تیار کرتا ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے، اس یمامی کو مٹی کے قریب کرو، یہ تم سب سے اچھا معمار ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی تعمیر میں بڑی سرگرمی سے حصہ لے رہے تھے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں اٹھاتے تھے، ایک اینٹ اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، ابن سمیہ، عام لوگوں کے لیے ایک اجر ہے، لیکن تجھے 2 اجر ملیں گے، اور دنیا کے زاد راہ سے تیرا آخری حصہ دودھ کا ایک گھونٹ ہے، تو باغی جماعت کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ حدیث آپ کی نبوت کی عظیم و شان دلیل ہے، کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ واقعی اس فتنے میں شہید ہوئے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان برپا ہوا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے اور عین اسی طرح شہید ہوئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ مسجد کی تعمیر 12 دن جاری رہی۔ اس سے فراغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بالکل اسی انداز میں کمرے تعمیر کیے گئے جو مسجد میں اختیار کیا گیا۔ کمروں کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ان میں منتقل ہو گئے۔ ایک کمرہ حضرت سودہ بنت زماں کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بنایا گیا۔ آغاز میں یہی 2 کمرے بنائے گئے تھے، پھر جب کوئی اور خاتون آپ کے عقد میں آتی تھیں تو ان کے لیے الگ کمرہ بنا دیا جاتا تھا۔ ان کمروں کی اونچائی بھی زیادہ نہ تھی اور صحن بھی چھوٹے تھے۔ بعض کمرے کھجور کی شاخوں اور مٹی سے بنائے گئے اور بعض پتھر اور چونے سے۔ چھتیں سب کی کھجور کی شاخوں سے ڈالی گئی تھیں، جن کے نیچے صنوبر کے تنے بطور شہتیر رکھے گئے تھے۔ دروازوں کے کنڈے نہیں تھے۔ ازواج مطہرات کی وفات کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں یہ حجرے مسجد نبوی میں شامل کر لیے گئے۔ اذان اپنی موجودہ شکل میں راجع ترین قول کے مطابق ہجرت کے پہلے سال اس وقت فرض کی گئی جب حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الرباح رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ سمجھایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم فرمایا تو انہوں نے سب سے پہلی اذان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ انہوں نے بھی خواب میں وہی کچھ دیکھا جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے۔ مسجد اسی حالت پر رہی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اضافہ کیا کہ مسجد کے ستون کھجور کے تنوں کی بجائے صاف ستھری لکڑی کے ستونوں سے تبدیل کر دیے اور چھت کو بارش سے محفوظ کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ انہوں نے کئی تبدیلیاں کیں، دیواریں منقوش پتھر سے بنا دیں، ستون بھی تبدیل کر کے منقوش پتھر سے بنا دیے اور چھت ساگوان کی لکڑی سے تیار کروائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاریگروں کو مسجد رنگین بنانے سے روک دیا تھا تاکہ نمازیوں کی توجہ رنگ و روغن کی طرف نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقش و نگار کے ساتھ فخریہ انداز میں مساجد بنانے کو ناپسند کیا، خصوصاً جب کہ لوگ نمازوں کے ذریعے سے مساجد کو آباد نہ کریں۔ ابتدائی تعمیر میں مسجد نبوی میں ممبر نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائے نماز کے قریب کھجور کے ایک تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اس پر تشریف فرما ہوئے تو تنا چیخنے لگا۔ وہ اس طرح آواز نکالتا تھا جیسے حاملہ اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں آواز نکالتی ہے، کیونکہ وہ اپنے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سنا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اسے چمکارا، پیار کیا اور چپ کرا دیا، جس طرح روتے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ مسجد اس تنے کی چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ لوگوں نے اسے روتا دیکھا تو خود بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔
حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا تب وہ چپ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہونے کی بنا پر رویا تھا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اسے اپنی باہوں میں نہ لیتا تو قیامت تک اسی طرح روتا اور چلاتا رہتا۔ پھر آپ کے حکم سے اسے منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، مسلمانوں، بے جان لکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں رو رہی ہے، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے متمنی ہیں، کیوں نہ آپ سے جذبہ و شوق رکھیں۔ مسجد نبوی جب سے تعمیر ہوئی، اول تو مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے تمام اہم معاملات انجام پانے کا مرکز بھی بن گئی۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ کمزور، فقیر اور غیر شادی شدہ مہاجرین جو اپنے لیے جداگانہ گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کی پناہ گاہ بھی مسجد تھی۔ وہ یہیں رہتے تھے، یہیں سوتے جاگتے اور کھاتے پیتے تھے۔ انہیں اہل صفہ کہا جاتا تھا۔ اکا دکا کمزور خواتین جو بیرونی قبائل سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئیں اور ان کے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہ تھا، وہ بھی مسجد ہی میں رہتی تھیں۔ مثلاً وہ حبشی لونڈی جس کے لیے مسجد کے ایک کونے میں چھپر بنایا گیا تھا، مسلمانوں کے لیے دینی تعلیمات کے حصول کا مرکز بھی مسجد ہی تھی اور ایک جامع درسگاہ کا کام دیتی تھی۔ دعوت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف کفار و مشرکین کے شیری حملوں کے جواب میں مسلمانوں کے محفل شعر و سخن بھی مسجد ہی میں منعقد ہوتی تھی۔ کافر و مشرک جنگی قیدیوں کو مسجد ہی میں باندھا جاتا تھا تاکہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں اور وہ قیدی بھی مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھیں اور ان کی مقدس زبانوں سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ سنیں تاکہ وہ متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کی ایک مثال ہے۔ وہ قید ہو کر آئے تھے، مسجد نبوی میں اسیر رہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل اخلاق و کرم سے ایسے گھائل ہوئے کہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان جنگی زخمیوں کے علاج کے لیے خیمے بھی مسجد ہی میں لگائے جاتے تھے۔ غزوہ احزاب میں رفیدہ کا خیمہ مسجد میں نصب کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کا استقبال بھی مسجد ہی میں کیا جاتا تھا۔ ارد گرد کے سفیر اور قاصد بھی مسجد ہی میں حاضر ہوتے تھے۔ مجاہدین کے لشکر اور دستے یہیں تشکیل پاتے اور انہیں جھنڈے بھی یہیں دیے جاتے تھے۔ مسلمان اپنے قائد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد ہی میں ملاقات کرتے تھے۔ مجلس مشورہ و مذاکرہ بھی مسجد ہی میں ہوتی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے۔ قائد محترم ہر وقت اپنی رعایا کے ساتھ کھل مل کر رہتے اور ان کے حالات سے بخوبی آگاہ رہتے، اور عوام اپنے تمام مسائل کسی تاخیر یا تکلیف کے بغیر اپنے قائد گرامی کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کو مسجد ہی میں ایک دوسرے سے ملاقات کے مواقع میسر آتے تھے، جس کے نتیجے میں ان میں اخوت و محبت کے جذبات فروغ پاتے رہتے تھے۔ ہمارے زمانے کے قائدین اور عوام اس فہم سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے۔ دوستو، جمہور فقہا نے مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کے لیے بچوں کے چچا کے ذریعے سے سودا کرنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو بچہ بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس قرآن مجید کی بھی ایک دلیل ہے، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو مگر بہترین طریقے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، جس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جگہ کا سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچوں کے درمیان براہ راست طے پایا۔ اس کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مومنین کے ولی تھے اور ان کے لیے بھلائی کے خواہاں رہتے تھے۔ اسی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سودا فرمایا۔ اس حدیث سے احناف کا یہ استدلال درست نہیں کہ نابالغ کا تصرف درست ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ ابن عینیہ کی روایت کو اس روایت پر ترجیح دے رہی ہے۔ اس مسئلے کے بارے میں علماء کے مزید اقوال بھی ہیں۔ جو تصرفات یتیم کے فائدے میں ہوں وہ درست ہیں، مثلا کوئی ہبہ قبول کرنا،
जो तसर्रुफ़ात उसके नुकसान में हों वो दुरुस्त नहीं, मसलन किसी दूसरे को हिबा करना। जो तसर्रुफ़ात नफ़ा और नुकसान दोनों का एहतमाल रखते हों वो वली या वसी की इजाज़त पर मौकूफ़ हैं। मस्जिद की तामीर के वक्त मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ने वाली हदीस की तशरीह करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने कहा, इस हदीस में दलील है कि अगर कब्रिस्तान किसी की ममलूका ज़मीन में हो तब भी वो ज़मीन बेची जा सकती है और उसे हिबा भी किया जा सकता है। अगर कब्रें मिट चुकी हों और वो काबिल एहतराम भी ना हों तो उन्हें उखाड़ कर हड्डियाँ बाहर निकाली जा सकती हैं, और जब हड्डियाँ निकाल दी जाएं तो उस जगह नमाज पढ़ी जा सकती है और ऐसी जगह मस्जिद भी बनाई जा सकती है। इस हदीस से ये भी मालूम होता है कि जिस ज़मीन में फौत शुदगान को दफन किया गया हो और उनकी कब्रें मिट चुकी हों उसकी फ़रोख्त जायज़ है। वो अपने मालिक की मलकियत ही में रहती है और उसी में वरासत भी चलेगी, बशर्तिए कि उसे वक़फ़ ना कर दिया गया हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिजज़ पढ़ना या दूसरों के अशार पढ़ना इस अमर की दलील है कि शेर कहना जायज़ है। ख़ुसूसन जंगी तराने लिखना या कठिन और अहम कामों और इज्तमाई अहमियत की मुहिम में हिम्मत बढ़ाने और जोश दिलाने वाली नज़में कहना एक मुस्तहसन अमल है, क्योंकि अशार से हिम्मत अफजाई होती है और दिलों में जुर्रत और बहादुरी के जज्बात मौजन होते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम अंजाम देना आसान हो जाता है। मस्जिद नबवी की तामीर में ज़ाहिरी तकल्लुफ़ और सजावट का ख्याल नहीं रखा गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो सराहत से कहा था, लोगों को बारिशों से महफूज करो, सुर्ख व जर्द रंग लगाने से परहेज़ करो, ऐसा ना हो कि लोगों को नमाज से गाफिल कर दो। लिहाजा आम अहले इल्म से इससे इस्तदलाल करते हुए मसाजिद में नक्शो निगारी और ज़रूरत से ज़्यादा तज़ीन व आराइश को मकरूह समझा है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो हुर्मत का फतवा भी दिया है। उलमा में इख्तलाफ है कि क्या मस्जिद के किबले वाली दीवार पर कोई कुरानी आयात लिखी जा सकती है और क्या ये अमल ममनू नक्शो निगारी के झेल में तो नहीं आता। अल्लामा ज़रकशी ने लिखा है, किबले वाली दीवार पर कोई कुरानी आयत या कोई इबारत लिखना मकरूह है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह का कहना है कि बाज़ अहले इल्म ने इसे जायज़ करार दिया है और कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में कुछ ऐसे इक़दामात किए थे और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने उसे नापसंद नहीं किया था। दोस्तों, ये था तज़किरा मस्जिद नबवी की तामीर का। आइए अब तज़किरा करते हैं मुआख़ात और भाईचारे का। महाजरीन मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो उनमें से अक्सर खाली हाथ थे। वो अपना मालो मता पीछे छोड़ आए थे। अगरचे वो काश्तकार ना थे और अंसार काश्तकार थे, फिर भी अंसार ने उन्हें हर मुमकिन चीज़ मुहैया की और उन्हें अपनी ज़मीनें और बाग पेश कर दिए ताकि वो वहाँ काम करके निस्फ पैदावार हासिल कर लें। कई ज़मींदार अंसार ने उन्हें बतौर अतिया ज़मीनें मुहैया कर दीं। जब खैबर फ़तह हुआ तब जाकर वो ज़मीनें उन्हें वापस मिलीं। जब कुरैज़ा और नज़ीर की फुतूहात हासिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते ख़ुद वो दरख्त और बागात अंसार को वापस कर दिए जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतिया किए थे। अंसार का ये तर्ज़ अमल उनकी इस अज़ीम मोहब्बत व अख़ुवत का तर्जुमान है जो उन्हें मुहाजिरीन से थी। वो उन्हें अपने आप पर तरजीह देते थे। अल्लाह ताला ने उनके हक़ में यूं गवाही दी है, और माल फ़ै उनके लिए है जिन्होंने मदीना को घर बना लिया और उन मुहाजिरीन से पहले ईमान ले आए। वो अंसार उनसे मोहब्बत करते हैं जो उनकी तरफ हिजरत करे, और वो अपने दिलों में उस माल की कोई हाजत नहीं पाते जो उन मुहाजिरीन को दिया जाए, और वो अपने आप पर उन्हें तरजीह देते हैं खा उन्हें ख़ुद सख्त हाजत हो। उनका इसार इस हद तक पहुँच गया कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, आप पसंद फरमाएं तो हमारे घर भी ले लीजिए। आपने उनके हक़ में कलमा खैर इरशाद फरमाया, लेकिन उनकी पेशकश कबूल नहीं की और महाजर सहाबा को उन ज़मीनों पर घर बना दिए जो अंसार ने पेश की थीं या जो किसी की मलकियत नहीं थी। अंसार ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हमारे बागात महाजरीन और हम में तकसीम कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तुम्हारे बागात में काम काज करेंगे और पैदावार में तुम्हारे साथ शरीक हो जाया करेंगे। अंसार ने कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी, आपका फरमान सर आँखों पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया,
تمہارے مہاجر بھائی اپنے مال و اولاد چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ انصار نے کہا، ہم اپنی جائیدادوں سے انہیں حصہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کوئی صورت ہے؟ انصار نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ کیا؟ فرمایا، یہ لوگ کھیتی باڑی نہیں جانتے، لہٰذا انہیں زمین دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان سے کام لو اور پھل میں انہیں حصہ دے دیا کرو۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا کہ آؤ تمہیں بحرین کی زمین الاٹ کر دوں۔ انصار کہنے لگے، نہیں، سوائے اس کے کہ آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی ہی زمین بانٹیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے تو صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے حوض پر ملاقات ہو، میرے بعد تمہارا سامنا ترجیح ذات سے ہوگا۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز مہمانوں کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ امام بخاری ہی کی روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سخت بھوک کی حالت میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام ازواج مطہرات کے ہاں اس کی خاطر مدارت کے لیے کچھ نہ ملا۔ آپ نے صحابہ کرام سے اس کی مہمان نوازی کرنے کو فرمایا۔ ایک انصاری نے اسے اپنا مہمان بنا لیا، لیکن اس کے گھر میں بھی بال بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے بال بچوں کو بہلا پھسلا کر بھوکا سلا دیا اور کھانا نبوی مہمان کی خدمت میں پیش کر دیا، خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کی بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یوں وہ مہمان کے سامنے دکھاوے کا پارٹ ادا کرتے رہے اور یہ ظاہر کرتے رہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تاکہ مہمان پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ وہ خود ساری رات بھوکے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ لوگ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود سخت حاجت ہو۔ اس ایثار کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بندوبست مناسب سمجھا جس سے مہاجرین کے اقتصادی مسائل حل ہو جائیں اور انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ اپنے انصاری بھائیوں پر بوجھ ہیں۔ چنانچہ آپ نے ہجرت کے پہلے سال ہی مواخات کا نظام قائم فرمایا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مواخات کا اعلان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق یہ اعلان مسجد نبوی میں کیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ مواخات 2 دفعہ قائم کی گئی، ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں صرف مہاجرین کے درمیان اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ یہاں اسی دوسری مواخات کا ذکر ہے۔ ابن سعد نے اپنے استاد واقدی کے واسطے سے تابعین کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ نے مہاجرین کے درمیان بھی مواخات قائم فرمائی اور مہاجرین و انصار کے درمیان الگ سے مواخات قائم کی۔ اس مواخات کی بنیاد حق اور ہمدردی پر رکھی گئی۔ طے پایا کہ وہ موت کے بعد بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہ کل 90 آدمی تھے، 45 مہاجر اور 45 انصار۔ بعض روایات کے مطابق کل تعداد 100 تھی، 50 مہاجر اور 50 انصار۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو اس مواخات کے بعد رشتہ داروں کے سوا مہاجرین انصار کے وارث بنتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ مواخات کا ایک مقصد یہ تھا کہ بعض مہاجر مالی، خاندانی اور جسمانی لحاظ سے دوسروں سے فائق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اور ادنیٰ کے درمیان مواخات قائم فرما دی تاکہ ادنیٰ کو اعلیٰ سے فائدہ پہنچے اور اعلیٰ بھی بوقت ضرورت ادنیٰ سے مدد لے سکے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مواخات کا راز معلوم ہو جاتا ہے۔ بعثت سے پہلے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے ذمہ دار تھے اور یہ معاملہ بعد میں بھی قائم رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات میں بھی یہی راز ہے کہ حضرت زید ہاشمیوں کے آزاد کردہ تھے اور یہ تعلق پہلے ہی سے تھا اور دونوں مہاجر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، زبیر اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، سلمان فارسی اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ابو عبیدہ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، عمر بن خطاب اور عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ ابن اسحاق نے ان صحابہ کی خاصی تعداد بیان کی ہے جن کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کی تھی۔ حافظ ابن حجر نے ان کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اشکالات بھی رفع کیے ہیں۔ اس مواخات کے عملی مظاہرے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ایثار اور خودداری کی نادر مثال ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کو پیشکش کی کہ میں انصار میں سب سے مالدار شخص ہوں، میں تمہیں اپنا آدھا مال دے رہا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، جسے تم پسند کرو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ یہاں تجارتی منڈی کہاں ہے۔ انہیں بنو کینکا کے بازار کا پتہ بتا دیا گیا، وہ وہاں پہنچے، لین دین کیا، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس اتنی بچت ہو چکی تھی کہ اپنے کھانے کے لیے پنیر اور گھی لیتے آئے، پھر روزانہ بازار جاتے رہے، خرید و فروخت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں حضرت سعد کے مال کی کوئی ضرورت نہ رہی، اور چند ہی دنوں میں انہوں نے ایک انصاری خاتون سے شادی بھی کر لی اور مہر میں سونے کا سکہ نوات دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر انہیں کم از کم ایک بکری کے گوشت سے ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اس لیے بھی مواخات قائم کی تاکہ وہ ترک وطن کی وحشت اور احساس اجنبیت سے نجات پا جائیں، اہل و عیال اور خاندان سے جدائی محسوس نہ ہو اور ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمانوں کی شرازہ بندی ہو گئی، اجنبیت ختم ہو گئی، کاروبار زندگی رواں دواں ہو گیا، معاشی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور روزگار کے وسائل مہیا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مواخات کی بنا پر قائم وراثت ختم کر دی اور مومنین کا بھائی چارہ برقرار رہا۔ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے اور خون کے رشتہ دار اللہ کے کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے اور خون کے رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے دیگر مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو تو یہ جائز ہے، کتاب میں یہ ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے۔ یہ جنگ بدر یا ایک روایت کے مطابق جنگ احد کے بعد کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے کہ مواخات کے نظام سے صرف وراثت ہی ختم کی گئی تھی، البتہ باہمی تعاون، امداد، ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی باقی ہے۔ اگر کوئی اپنے مواخاتی بھائی کے حق میں وصیت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ نووی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اس بات کی دلیل کہ وراثت کے سوا مواخات اور اپنے تقاضوں سمیت بدستور برقرار رہی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کیا۔ حالانکہ حضرت سلمان فارسی غزوہ احد اور خندق کے درمیانی عرصے میں مسلمان ہوئے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حطات اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مواخات تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے اور حضرت حطات عام الوفود 9 ہجری کے اوائل میں مسلمان ہوئے۔ جب وہ وفد بنی تمیم میں شامل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی مواخات قائم کی گئی۔ حالانکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ہجری کے اوائل میں غزوہ خیبر سے بھی واپس ہی آئے تھے۔ دوستو، اگر مواخات کے ثمرات اور حکمتوں کی بات کی جائے تو جو جماعت کسی ایک مقصد کے لیے کوشاں ہو، اس کے افراد کے درمیان مواخات کی بنیاد پر تعلقات قائم ہونے ضروری ہیں تاکہ وہ ہر مشکل اور آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ جس مواخات کی بنیاد عقیدے پر ہو وہ اس جماعت کی مضبوطی اور پائیداری کی بنیاد بن جاتی ہے۔ دراصل یہی وہ بنیاد ہے جو ان کی معاشرتی زندگی میں دین کے نفاذ کو ممکن بناتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات کے حد درجہ شائق تھے۔ مواخات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور انہیں زمینی اقتدار حاصل ہو گیا اور ان کی شخصیتوں میں مبادی اسلام کا عملی نمونہ جگانے لگا۔ مواخات کے درخشاں واقعات نہایت ایمان افروز اور سبق آموز ہیں۔
ہر دور میں مسلمانوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ باہمی ہمدردی، تعاون اور خیرخواہی کی بنیاد پر آپس میں بھائی چارہ قائم کریں اور اس بھائی چارے کی بنا پر خصوصی حقوق و فرائض متعین کیے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے موقاتی بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشکش پر جس قدر پروقار کردار اور شان استغنا کا ثبوت دیا وہ قابل ستائش ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً مہاجرین بڑے باصلاحیت تھے اور اپنے تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اہم ترین کارنامہ سر انجام دیتے تھے۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں میثاق مدینہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں سکون و اطمینان سے قیام پذیر ہوئے تو آپ کی خواہش ہوئی کہ مدینہ منورہ کے باسیوں کے درمیان تعلقات مضبوط کریں۔ اس وقت آپ نے یہ تحریر تیار کرائی جسے پرانی کتابوں میں تو کتاب یا صحیفہ کہا گیا، مگر جدید مورخین نے اسے دستور یا میثاق یا وثیقہ کا نام دے دیا ہے۔ چونکہ یہ میثاق نہایت اہم ہے اور موجودہ دور کے محققین نے اسے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن انتظام، اسلامی حکومت کے نظم و ضبط، دوسری حکومتوں اور قوموں کے ساتھ تعلقات اور اسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے، اور تمام قانون پسند افراد نے چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم اسے انتہائی سبق آموز، دور رس اور نہایت اہم دستاویز قرار دیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اختصار کے ساتھ اس کی تفصیلات پیش کر کے اس کا جائزہ لیں۔ مسلمان چاہے وہ قریش سے تعلق رکھتے ہوں یا یثرب سے، وہ مقامی ہوں یا باہر سے آ کر یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہوں اور ان کے ساتھ مل کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں ہوں، سب بلا امتیاز ایک امت شمار ہوں گے اور باقی لوگ دوسری امت۔ مومنین کے تمام گروہ، مہاجرین، بنو سعدہ، اوسی وغیرہ آپس میں دیت بھرنے، قیدی چھڑانے اور باہمی حق و انصاف کے سلسلے میں ایک دوسرے سے پورا تعاون کریں گے، اور مسلمان اپنے میں سے کسی غریب و نادار اور قرض و تاوان کے بوجھ تلے دبے ہوئے شخص کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دیت اور فدیے میں اس سے بھرپور تعاون کریں گے۔ تمام متقی مومن ظالم کے خلاف یکجان ہوں گے اور سختی سے اس کی مخالفت کریں گے، چاہے وہ انہی کا بیٹا ہو۔ سب مسلمانوں کی پناہ ایک ہوگی جو اللہ کے نام پر دی جائے گی۔ ایک ادنا مسلمان بھی کسی کو ایسی پناہ دے سکے گا اور سب پر اس کی تعمیل واجب ہوگی۔ سب مسلمان ایک دوسرے کے مخلص دوست اور مددگار ہوں گے۔ اگر کوئی یہودی مسلمان ہو جائے تو نہایت ہمدردی کے ساتھ اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے متعلقین میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کی جائے گی۔ کوئی مشرک کسی قریشی اہل مکہ کے جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور ان کے خلاف مومنوں کی کارروائی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ قریش اور ان کے حلیف اگر صلح کی پیشکش کریں تو ان سے صلح ہو سکتی ہے، البتہ جو قریشی مسلمانوں کی مخالفت کریں اور آمادہ جنگ رہیں ان سے کوئی صلح نہیں۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو کسی قسم کی پناہ نہیں دی جائے گی۔ اگر مومنین کی کسی سے لڑائی یا مخالفت ہوگی تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ بنو عوف کے یہودی مومنین کے حلیف شمار ہوں گے، وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ان کے غلاموں کو بھی انہیں جیسے حقوق حاصل ہوں گے جو بنو عوف کے یہودیوں کو حاصل ہیں۔ یہودیوں میں سے کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر معاہدے سے خارج نہیں کیا جا سکے گا۔ یہودی اپنا خرچہ برداشت کریں گے اور مسلمان اپنا۔ اس میثاق پر دستخط کرنے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی لڑے گا تو سب ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے۔ اس کے تمام شرکاء مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے میں شریک ہونے والے تمام فریقوں کے لیے مدینہ حرم ہوگا۔ یہاں پناہ حاصل کرنے والا بھی شرکائے معاہدے کے مانند ہوگا۔ نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، نہ جرم کا ارتکاب کیا جائے گا۔ شرکاء کی باہمی رضامندی کے بغیر کسی کو یہاں نہ پناہ دی جا سکے گی۔ اس دستاویز پر دستخط کرنے والوں کے مابین کوئی جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جس سے معاشرے کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اس دستاویز پر دستخط کرنے والے ہر اس شخص کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کریں گے جو مدینہ پر حملہ آور ہوگا۔ مدینہ کا کوئی باسی مدینہ میں رہے یا کسی کام سے باہر جائے اسے امن حاصل ہوگا، البتہ ظالم اور مجرم کو کوئی تحفظ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے حامی اور مددگار ہوں گے جو نیکی، وفاداری اور تقوی پر کاربند رہے گا۔
سب سے قدیم مورخ جنہوں نے اس کی مکمل عبارت نقل کی ہے محمد بن اسحاق ہیں، جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی۔ امام احمد کی روایت ہے، اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے مابین ایک دستاویز تحریر کرائی کہ وہ دیت وغیرہ کی ادائیگی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، قیدیوں کو چھڑوائیں گے اور مسلمانوں کے مابین اصلاح کے لیے سرگرم عمل رہیں گے۔ یاد رہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ دوستو، یہ بات قابل توجہ ہے کہ میثاق مدینہ میں مدینہ منورہ کو یثرب کہا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرمایا۔ اس کے بجائے طیبہ، طابہ اور مدینہ نام رکھے گئے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ ہے، یہ گندگی کو یوں دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ امام طیالسی نے امام مسلم والی سند کے ساتھ یہ الفاظ بیان کیے ہیں، لوگ مدینہ کو یثرب کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام طیبہ رکھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، کعب احبار سے ابو سہل بن مالک کی سند کے ساتھ منقول ہے کہ ہم اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تورات لکھ پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا طیبہ یا طابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں ایک اور نام مدینہ بھی آیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دروازوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ طاعون داخل ہوگا اور نہ دجال۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہ طابہ ہے، یہ طابہ ہے۔ امام سیوطی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے یثرب نہ کہو، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ جو شخص مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دفعہ معافی طلب کرے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ جب ہمیں مدینہ نظر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طابہ ہے۔ ابن شعبہ نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو یثرب کہنے سے منع کیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو سب بستیوں کو کھا جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مدینہ ہے۔ یہ بستی خراب لوگوں کو یوں نکالتی ہے جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سے زنگ الگ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی کئی ایک مقامات پر اسے مدینہ ہی کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مدینہ کو یثرب کہنا اس بنا پر ناپسندیدہ ہے کہ یثرب یا تو تسریب سے مشتق ہے جس کے معنی ڈانٹنے اور ملامت کرنے کے ہیں، یا یہ سرب سے مشتق ہے، اس کے معنی فساد اور خرابی ہے، اور یہ دونوں معنی قبیح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اچھے نام پسند فرماتے تھے، قبیح نام آپ کو پسند نہیں تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے مدینہ منورہ میں وبا کے حوالے سے، تو مہاجرین مکہ مکرمہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیمار ہو گئے۔ انہیں یثرب کے مشہور بخار نے آ لیا اور اس قدر نڈھال کر دیا کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار چڑھا۔ جب بخار تیز ہوتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی اپنے گھر میں صبح و شام کرتا ہے، جبکہ موت اسی کی جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بخار دھیما پڑتا تو وہ اپنی گلوگیر بلند آہنگ آواز میں یہ شعر پڑھتے، کاش پتہ چل جائے کیا میں کوئی رات وادی مکہ میں بسر کروں گا، جبکہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوگی۔ کیا میں کسی دن مجنہ کے کنویں پر جاؤں گا، اور کیا شامہ اور طفیل پہاڑ مجھے نظر آ سکیں گے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حالت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ان کی حالت زار سے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت اسی طرح ڈال دے جس طرح مکہ کی محبت ڈالی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آب و ہوا درست فرما دے اور ہمارے لیے اس کے سا اور مد یعنی ماپ تول میں برکت عطا فرما اور اس کا بخار یہاں سے نکال کر جوفت پر مسلط کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بخار نے آ لیا۔ بہت سے دوسرے مہاجرین بھی بخار کی زد میں آ گئے۔ مدینہ کا بخار مشہور تھا، حتیٰ کہ جب مسلمان عمرہ قضا کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار کہنے لگے، تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح اچک اچک کر تنومندی سے چلو، البتہ سانس ٹھیک کرنے کے لیے رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ، کیونکہ یہ جگہ کفار کی نظروں سے اوجھل تھی۔ اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کفار مکہ کے سامنے اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کریں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بخار نے مسلمانوں کی صحت پر کوئی اثر نہیں ڈالا اور یہ محض کافروں کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی آب و ہوا صحت افزا ہو گئی، الحمدللہ۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا سب سے بڑا سردار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صورتحال یہ تھی کہ اہل مدینہ نے اس کی تاج پوشی کا فیصلہ کر لیا اور وہ اسے اپنا بادشاہ ماننے پر آمادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے اس کا یہ پروگرام تلپٹ ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج نبوت کی بنا پر ساری دنیا کے سردار اعظم تھے۔ اسی بنا پر وہ شروع میں مسلمان بھی نہیں ہوا۔ وہ سمجھتا تھا کہ آپ اس کی قیادت و سرداری کی راہ میں حائل ہو گئے ہیں۔ اس نے آپ سے دشمنی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ جب اسے مجبوراً اسلام کا اعلان کرنا پڑا تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہی پر ڈٹا رہا۔ بظاہر وہ مسلمان تھا، لیکن در پردہ وہ بہت بڑا منافق تھا۔ وہ منافقت کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا برتاؤ کرتا رہا۔ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اسی قسم کے ایک موقع کے بارے میں صحیحین اور مسند احمد کی ایک روایت ہے جسے امام ظاہری نے بیان کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے درگزر کیجئے، صرف نظر فرمائیے، قسم اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کردہ حق یہاں بھیجا تو اس وقت اس بستی کے تمام باشندے اس کی تاج پوشی کا فیصلہ کر چکے تھے اور اسے متفقہ طور پر سردار مان چکے تھے، لیکن آپ کی تشریف آوری سے اس کا پروگرام بیچ میں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ چیز اس کے گلے کی پھانس بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو شرارتیں دیکھ رہے ہیں وہ اسی غم و غصے کا نتیجہ ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یوں ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے معاملے میں نرمی فرمائیں۔ اللہ کی قسم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم اس کی تاج پوشی کے لیے گھونگے موتی وغیرہ پرو رہے تھے۔ اللہ کی قسم، وہ صاف سمجھتا ہے کہ اس کی بادشاہت آپ نے چھین لی ہے۔ مشرکین مکہ کو عبداللہ بن ابی، اسے ابن سلول بھی کہتے تھے، کی صورت میں اپنی امید براتی نظر آئیں، کیونکہ وہ انہی کے دین پر تھا۔ انہوں نے اسے خط لکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی چکر چلاؤ اور ان سے وہی سلوک کرو جو ہم مکہ مکرمہ میں اب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ کرتے آئے تھے۔ انہوں نے اسے کئی خطوط لکھے اور انہوں نے یہ بھی لکھا، تم نے ہمارے باغی کو ٹھکانہ مہیا کیا ہے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں اسے لڑنا ہوگا یا اسے اپنے شہر سے نکالنا ہوگا، ورنہ ہم سب اکٹھے ہو کر تم پر حملہ کر دیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کی آبرو ریزی کریں گے اور انہیں اپنی لونڈیاں بنا لیں گے۔ ابن ابی کفار کی دھمکیوں میں آ گیا۔ اس نے مدینہ کے کافروں کو جمع کیا تاکہ اللہ کے رسول سے جنگ کی جائے، لیکن یہ آسان کام نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے انہیں فرمایا، تم نے قریش کی دھمکیوں کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم اپنے آپ کو پہنچانے کے درپے ہو۔ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑنا چاہتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ دم دبا کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔
कुफार मक्का ने मुसलमानों को भी ये पैगाम भेजा, इस धोखे में ना रहना कि तुम हमसे छूट कर यसरब पहुँच गए हो और अब अमन व अमान से रहोगे। बस हम आने ही वाले हैं, हम तुम्हारे घरों में ही तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। कुरैश के साजिशियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहाइशगाह पर रात के वक्त पहरा देना शुरू कर दिया, हत्ता कि अल्लाह ताला का फरमान नाजिल हुआ और अल्लाह तुम्हीं लोगों से महफूज रखेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया, लोगो चले जाओ, अल्लाह ताला ने मुझे महफूज कर दिया है। इससे पहले हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़तरे के पेश नज़र रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर पहरा देने आए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई थी। ख़तरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक ही महदूद न था, बल्कि आपके सहाबा की जान को भी ख़तरा लाहक था। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदीना तशरीफ़ लाए। अंसार ने उन्हें ठिकाना मुहैया किया तो सारे अरब ने उन्हें निशाने पर रख लिया, हत्ता कि वो रात को असलहा समेत सोते और दिन को भी मुसल्ला रहते थे। कुफार कुरैश ने फ़ैसला कर लिया था कि वो हर सूरत लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकेंगे। इस सिलसिले में वो मुकम्मल मनसूबा बंदी कर चुके थे। उसके तहत उन्होंने अंसार को मस्जिद हराम आने से रोक दिया। हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू जहल के वाक़े से ये साफ़ मालूम होता है। नाज़रीन, हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्रे की गरज से मक्का तशरीफ़ ले गए और अपने मेज़बान से कहने लगे, मेरे लिए कोई फ़ारिग वक्त देखना ताकि मैं सुकून से तवाफ़ कर सकूं। ऐन दोपहर के वक्त जब लोग अमूमन घरों में बंद होते हैं, उमैया ने उन्हें साथ लिया। मलऊन अबू जहल ने उन्हें देख लिया और उमैया से पूछा, तुम्हारे साथ ये कौन है? उसने बता दिया कि साद बिन माज़ हैं। अबू जहल भड़क उठा, कहने लगा, तुम अमन व अमान से काबा का तवाफ़ कर रहे हो, हालांकि तुमने मोहम्मद और उसके साथियों को पनाह दे रखी है। बाद-ए-ज़ा उन दोनों में तू मैं होने लगी। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने धमकी के अंदाज में ये भी कहा, अल्लाह की कसम, अगर तूने मुझे बैतुल्लाह के तवाफ़ से रोका तो मैं शाम को जाने वाला तेरा तजारती रास्ता बंद कर दूंगा। उन्होंने इस झगड़े के दौरान में उमैया को भी मुतनब्बे किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे कत्ल करने की खबर दे रखी है। फिलवाक़े ऐसा ही हुआ, उमैया को बदर के मैदान में कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का मुकम्मल वाक़या सुनाया। उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। नहनु नुहारिबु लिकई नजलिबन नस्र लिल हक़्क़ि वल दीन।